وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے بڑا اہم مسئلہ پوچھا ہے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے تعلق سے۔ دراصل اس کے تعلق سے علماء کی دو رائے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں کہ فوٹوگرافی اور تصویر کا لفظ جو ہے یا مصور کا لفظ حدیث میں آیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری حدیث ہے جس میں بعض حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو مصوروں پر، تصویر کھینچنے والوں پر، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ ان تصویروں میں جان ڈالو۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ گھر پہ پردے لگے ہوئے تو اس میں تصاویر تھی، تو اسے کاٹا گیا، کاٹ کے اس کے جو ہے تکیے بنائے گئے۔ بہرحال یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ تب تصویر کی بھی پھر وضاحت کر دیجیے۔ پھر اب تصویر کی وضاحت میں آئیں گے تو متفق علیہ بات یہ ہے کہ تصویر حرام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصور ہے، اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ایک مصور ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم فوٹو لے رہے ہیں کیمرے کے ذریعے یا جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ویڈیو کیمرے کے ذریعے، کیا یہ تصویر کے حکم میں آتی ہے یا اسے تصویر کہا جائے گا یا نہیں؟ سب سے پہلا مسئلہ جو لغوی طور پر ہم جب دیکھتے ہیں کہ فوٹوگرافی کے تعلق سے، فوٹوگرافی یا ویڈیوگرافی، اس کے لیے عربی میں کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ ہم تصویر کی مناسبت سے وہ لفظ اسے دے رہے ہیں، حالانکہ تصویر ایک الگ معنی، تصویر جو ہے ہاتھ سے بنانا ہے، یا جو اسٹیچو جو مجسمات بنائے جاتے ہیں وہ ہے، اور اللہ جو مصور ہے انسان کے ڈھانچے کو اللہ نے بنایا ہے۔ نعوذ باللہ میں نہیں کہ اللہ مصور یعنی وہ جو ہے رسم کر رہا تھا اور جو ہے دیوار پر پینٹنگ کر کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ نے جو انسان کی خلقت بنائی، جو تصویر بنائی، وہ جو ہے اصل معنی ہے تصویر کا۔ تو اسی وجہ سے علماء کی دو رائے ہیں، اور بڑے بڑے علماء بھی اس معاملے میں مختلف ہیں۔ میں شیخ بن باز کی مثال دوں گا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے، ہر قسم کی، صرف آڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، صرف وہ تصویر جائز ہے جو نہایت ضرورت ہے، مثال طور پر جو ہے پاسپورٹ کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، یا مجرمین کی نشاندہی کے لیے، جو کرمنل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کی تصویر ہم بنا سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں تاکہ انہیں پکڑا جائے، یعنی جس کی نہایت ضرورت ہے وہی تصویر جائز ہے، بقیہ ساری تصاویر حرام ہیں، ساری تصاویر۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کا یہ نظریہ ہے، وہ صرف اس بات کے قائل ہیں کہ آڈیو ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے برعکس علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر قسم کی فوٹوگرافی ویڈیوگرافی جائز ہے۔ تو دو بڑے بڑے علماء کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ شیخ آپ کی رائے کیا ہے، تو میں بھی یہ کہوں گا کہ میں ابن عثیمین کے ساتھ ہوں، اور بن باز رحمہ اللہ علیہ نے جو کہا ہے میں ان کے ساتھ بھی ہوں کہ تصویر حرام ہے، مگر جس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال طور پر آج کل میڈیا ایک سب سے بہترین ہتھیار ہے، بلکہ میں کہوں کہ سارے ہتھیار میں سب سے بہترین ہتھیار آج کے دور کا میڈیا ہے۔ تو میڈیا ایک ضرورت ہے، تو شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کے قول کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے، لیکن جس کی ضرورت ہے وہ جائز ہے، تو اس میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے، یہ ویڈیوگرافی یا فوٹو جس کی ضرورت ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ پیدا ہوتی ہے، لوگ اپنے شادی کی فوٹو بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، یا غیر ضروری چیزوں کی ویڈیو بناتے ہیں، اس میں جو مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور ایک کیمرہ مین جو ہے ایک دلہن کا فوٹو مختلف انداز سے لیتا ہے۔ تو اس کی حرمت کے لیے انسان کا کامن سینس ہی کافی ہے۔ غیرت جو ہے ایک عام انسان کی غیرت، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ایک مرد اگر وہ مرد ہے تو اس کی غیرت کیسے اس بات کی اجازت دیتی کہ کیمرہ مین اس کی بیوی کو مختلف انداز سے کھڑا کر کے، اس تصویر کی حرمت میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، چونکہ ایک عام انسان کی عقل سلیم، خواہ مسلمان نہ ہو، ایک عام انسان کی عقل سلیم بھی اس کی حرمت کے قائل ہے۔ بہت بے غیرت لوگ ہیں جو اس قسم کی ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ تو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ فوٹوگرافی جائز ہے تو ہر قسم کی جائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ فوٹوگرافی جائز ہے، ویڈیوگرافی جائز ہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ شیخ بن باز کے مطابق تو شیخ بن باز کے مطابق یہ ویڈیوگرافی جو علماء کی تقاریر کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، جائز ہو جائے گا، اور شیخ بن عثیمین کے مطابق تو یہ بالکل جو ہے مطلقاً جائز ہے۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے ہمارے وہ بھائی جو اعتراض کرتے ہیں کہ ویڈیوگرافی جائز نہیں ہے، الحمدللہ یہ
دھیرے دھیرے انہیں دلائل سامنے آئے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں بھی ویڈیوگرافی یا خاص طور پر علماء کے لیکچر کی ویڈیوگرافی کو حرام کہنے والے میرے خیال سے بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، چونکہ اس کا فائدہ دیکھا گیا میڈیا کے ذریعے کس طرح جو ہے دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے اور اسلام ہر گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے جب اس چیز کی حقیقت کو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ فوٹوگرافی ہے کیا چیز، تصویر میں یہ چیز داخل ہاتھ سے بنانا ہے یا اسٹیچو یا تمثال بنانا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ موبائل ہے، موبائل میں تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو جو ہے لے رہے ہو۔ ہاتھ سے بنانا ہے، رسم جسے کہتے ہیں، آرٹ وہ ہے۔ یہ موبائل کا بٹن آپ ٹچ کرتے ہیں تو اسے حلال قرار دیا۔ اسی طرح ٹی وی کا معاملہ بھی تھا، اس وقت جو ہے بہت سختی سے علماء اس کی حرمت کے قائل تھے، بہت سخت جو ہے تنقیدیں کیا کرتے، لیکن جب معلوم ہوا کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ ایک ایسا ذریعہ، ایسا پلیٹ فارم، ایسا اسٹیج ہے کہ آپ یہاں بول رہے ہیں 2-4 لوگوں کے درمیان، لیکن لاکھوں لوگ اسے سنتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اور یہ میڈیا جو ہے آج کے دور کا بہت بڑا ہتھیار ہو چکا ہے، تو کیسے اسلام جو ہے اس کی حرمت کا قائل ہو سکتا ہے؟ اس لیے جو ہے مسائل کو دنیا کے حالات اور ظروف کو سامنے رکھتے ہوئے جب سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہاں پر کوئی جو ہے شبہ پیدا نہیں ہوگا۔ بن باز بھی کہتے ہیں ضرورت کے وقت جائز ہے، تو یہ ضرورت آج کے وقت کی ضرورت ہو چکی ہے۔ تو میں یہ کہوں گا شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ بھی اس بات کے قائل ہیں۔ 2 علماء کا میں نے فتویٰ دیا اور بہت سارے علماء جو ہے اس معاملے میں 2 نظریہ رکھتے ہیں، لیکن اکثریت آج کے اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فتویٰ دیتی ہے کہ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی جو ہے یہ جائز ہے۔